نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں خدا پاک کا کروڑوں شکر و احسان کہ اللہ نے ہمیں عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ نے سکون اطمینان چین سکون کی زندگی عطا فرمائی اور اللہ نے قربانی کے تعلق سے فرمایا کہ جب ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کی طرف نہیں دیکھتا نہ اس کے گوشت کو دیکھتا ہے نہ اس کے خون کو دیکھتا ہے نہ اس کی اندرونی چیزوں کو دیکھتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ اللہ کے پاس نہ اس کا گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے نہ اس کے جسم کے اعضاء میں سے کچھ اللہ کے پاس جاتا ہے اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ تمہاری پرہیزگاری تمہاری نیت اللہ کے پاس جاتی ہے آپ ₹1,00,000 کا بکرا دو آپ 15,000 کا بکرا دو لیکن نیت اللہ کے پاس جاتی ہے قبولیت اللہ دینے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 3 جگہ شیطان کو بھگائے تھے جسے جمرات کہا جاتا ہے حاجی جب حج کو جاتے ہیں اگر شیطان کو پتھر نہیں مارے گا تو اس کا حج بھی ادا نہیں ہوگا قربانی کا مقصد کیا ہے آج قربانی کو لوگ گوشت سمجھتے ہیں انسان کے لیے فون لینا آسان ہو گیا ہے انسان کے لیے گاڑی لینا آسان ہو گیا ہے انسان کے لیے پیسے جمع کر اپنی خواہشات کو پورے کرنا آسان ہو گئے ہیں لیکن جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے جب عید کا مسئلہ آتا ہے جب جانور کی غلاظت کا مسئلہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا آپ کے گھر میں جگہ ہے کیا میں آپ کے گھر میں میرے جانور کو باندھ سکتا ہوں کیا میں حصوں کے اندر میں شرکت کر لوں گا میں قربانی کے ان چیزوں میں جو آسانی پیدا کرتی ہے میرے عزیز دوستوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کو کم از کم 15 سے 20 دن 1 مہینہ پہلے اپنے گھر لاؤ تاکہ جانور تمہارے سے مانوس ہو جب قربانی کرنے کا وقت آئے تو تمہارے آنکھ سے آنسو بھی نکلے اس کو قربانی کہتے ہیں گھر والے کہتے ہیں قربانی بھی چاہیے لیکن غلاظت بھی نہیں چاہیے قربانی بھی چاہیے اور کمپٹیشن بھی چاہیے ان کا بکرا اتنا زیادہ اور ہمارا بکرا اتنا دبلا کیوں میرے عزیز دوستوں اسلام نے آسانی کو بتایا ہے اسلام نے مشکلوں اور مصیبت کی قربانی کو نہیں بتایا ہے یہ سال قربانی نہیں ہو رہی ہے آئندہ سال کیجئے سہولت سے قربانی کیجئے لیکن یاد رکھیے
تک سب غائب، 3 دن تک کوئی نظر نہیں آئے گا. سمجھ لیں میں قربانی کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، لیکن فرض کو چھوڑ کر قربانی کر رہا ہوں. میرے سے فرض چھوٹے مجھے پرواہ نہیں ہے کہ قربانی کروں گا. اب ظہر میں کوئی نظر نہیں آئے گا، عصر میں کوئی نظر نہیں آئے گا، عشاء میں کوئی نظر نہیں آئے گا. پوچھیں گے کیوں نہیں آئے؟ حضرت تھکان ہے، حضرت جسم میں درد ہے. کہ جانور کو لا کر آپ فرض کو
اگر بڑے جانور کی بھی کوئی قربانی کر رہے ہیں، برائے مہربانی پاکی صفائی کا خیال رکھیں اور اس کی غلاظت کو روڈوں پر نہ پھینکیں۔ پہلے ہی حکومت کی جانب سے یعنی پولیس کی جانب سے آیا ہے کہ پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ وہ خود کہہ رہا ہے تمہارے مذہب میں پاکی آدھا ایمان ہے، غیر کہہ رہا ہے ہمارے سے، کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، اور لہٰذا جو بھی آج آپ کے پاس ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے لیے آئے خالی ہاتھ نہ بھیجیں، کچھ نہ کچھ اسے دے کر بھیجیں۔ عید کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ لاتا ہے، نہیں کھانے والا بھی آدمی وہ فروٹ کھاتا ہے، کسی نہ ہر قسم کا میوہ کھاتا ہے، اور بقرعید آتی ہے تو آدمی ہر قسم کا گوشت کھاتا ہے۔ اسی لیے سب کا حق ادا کریں، اور لہٰذا آج سے نیت کر کے جائیں، آج ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں، فرقہ وارانہ چیزوں میں نہیں جائیں گے، نہیں، نیت کریں گے انشاءاللہ ہر ایک مسلمان کی عزت کریں گے، اور جاتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھ کے جائیں اپنے گھروں کی طرف، اور جن کے ماں باپ باحیات ہیں، غلطی ہو گئی ہو تو معافی مانگیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لیں، بعد میں قبرستان جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بعد میں قبرستان جاتے ہیں جب رہتے ہیں قدر نہیں کرتے والدین کی، بعد میں قبرستان جانا پڑتا ہے، لہٰذا اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ قربانی کے وقت بڑوں کی باتیں ہیں، قربانی کا بڑے خیال رکھیں، جب گوشت تقسیم کرنے کا وقت آئے بڑوں کو سامنے رکھیں، خود سے کوئی چیز نہ کریں، اپنے ماں باپ کو سامنے بٹھائیں، کہیں کہ والدہ آپ گھر کی بڑی ہیں، والد صاحب آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کریں جو کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں، اور اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے کچھ کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں تو ان سے بھی معافی مانگ لیں۔ عید کا وقت ہے، اپنے دلوں کو مسجد کے اندر ہی سے پاک